بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، ظلم 1947 کے بعد سے لگاتار ہوتا آیا، لیکن پھر 2014 میں جب نریندر مودی کی حکومت آئی اور اس میں ہندوتوا کا نعرہ لگا تو اس کے بعد پھر ظلم کی انتہا نہ ہوئی، بے انتہا ظلم ہوا۔ گاؤ رکشا کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کسی کے ہاتھ میں اگر مٹن ہے تو اس کو بیف ڈکلیئر کر کے تب اس کو مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ بہانہ ایک چاہیے، کہیں بابری مسجد کا آ گیا، کہیں کسی اور چیز کا، مسلمان نشانے پہ رہے۔ جتنا مسلمانوں نے اور ان کے بعد سکھوں نے بھارت میں تکلیف اٹھائی ہے، جتنی تذلیل ان کی گئی ہے، ان کی خواتین کی، کشمیر ہو یا بھارت کا باقی علاقے، سکھ اور مسلمان دونوں ان کے نشانے پہ رہے۔ یہاں پہ ہندو کمیونٹی کو اس بات کا پورا یقین تھا، عادت تھی ان کو اس بات کی کہ ان کو مارو، عدالتوں میں انصاف مسلمان کو ملے گا نہیں، اور مسلمان کبھی بھی پوری طرح ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ رونا دھونا کر کے تو جان چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی عورتیں احتجاج کرتی ہیں، ان پہ لاٹھیاں برساؤ، وہ سڑکوں پہ روئیں دھوئیں گی، گھر چلی جائیں گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، یہ قصہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا پہلا جز، بہت بڑا حصہ ہے ایمان کا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ یہ بات ہندو بھول چکا تھا، باوجود اس کے کہ یہاں تاریخ ایسے کئی واقعات سے مزین ہے۔ آپ کو ملتے ہیں واقعات۔ غازی علم دین شہید، اس نے بھی ہندو پبلشر کو مارا تھا جس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں گستاخی کی تھی۔ اور یہ صرف یہاں کا واقعہ نہیں ہے، فرانس میں بھی پچھلے دنوں ایک ٹیچر نے یہ حرکت کی، اس کا سر قلم کر دیا، ایک چیچن لڑکا تھا اس نے کر دیا۔ اور پاکستان میں تو اکثر اوقات احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں، تحریک لبیک کے احتجاج، ان کے دھرنے آپ کو یاد ہوں گے، جو حقیقتاً پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر مسلمان کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ اب جب یہ قصہ ہوا بھارت میں، تو تقریباً 20 اسلامی ممالک، جن میں سے خاص کر وہ گلف سٹیٹس یا سعودی عربیہ جن سے بھارت کے بہت سارے مالی مفادات ان سے منسلک ہیں، ان کی طرف سے احتجاج ہوئے اور بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وضاحت دے اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے مختلف ویب سائٹس پہ نظر آتی ہیں، ان میں بھارت کے لوگ مسلمان کو، اکیلے کو پکڑا ہوا ہے، ہندو، اس کو مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں جے شری رام بولو۔ یہاں تک کہ میں نے ایک دو ویڈیوز وہ بھی دیکھی ہیں جس میں کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم نعوذ باللہ اپنے اللہ کو تم برا بھلا کہو، یا اپنے نبی کو برا بھلا کہو۔ وہ مسلمان بیچارہ مار کھاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہتا جس سے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو۔ اب یہ بھارت کے ذمہ دار لوگوں نے، بی جے پی کی اسپوکس پرسن نپور شرما، اس نے کہا ابھی وہ کہیں چھپی مری پڑی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی پبلک میں، کیونکہ اس کو بھی اب اپنی جان کی فکر ہوگی۔ اب قصہ تازہ یوں ہوا ہے کہ ایک ویڈیو سرکولیشن میں نے بھی دیکھی، جس میں دو لوگ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کنہیا لال درزی، جو کہ ادے پور کے شہر میں تھا کہیں، اس کو انہوں نے قتل کیا ہے،
اور وہ اپنا خنجر لہرا کے کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اور وہ اپنی ویڈیو میں مودی کو بھی تھریٹ کرتے ہیں، نپور شرما کو بھی کرتے ہیں۔ یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ قتل و غارت، خون خرابہ، ناانصافی، یہ تو کوئی بھی معاشرہ اس کو اچھا نہیں کہتا، لیکن یہ چیز جو تھی یہ اس کا تو بھارت میں پتہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو کہ مسلمان اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ آج دن تک بھارت جو کچھ بھی کرتا رہا مسلمانوں پہ ظلم، وہ سہتے رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی ہم بکواس کریں گے تو یہ سہ جائیں گے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ چنانچہ آج جو وہاں پہ صورتحال ہے یہ بھارت کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اگر آپ ہندوتوا کا نعرہ لگائیں گے تو جتنی بھی مائنارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے، ان کی عقیدت، ان کا احترام اپنے مذہب کے لیے اتنا ہی ہے، وہ عیسائی ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو۔ وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ہندو کا مذہب جو ہے وہ تمام مذہبوں کے معاملے میں یا مذہبوں کے مقابلے میں وہ تو بڑا اعلیٰ ہے اور اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اور باقی مذہب جس کو وہ مانتا ہے اس کی تعظیم کوئی نہ کرے۔ چنانچہ یہ صورتحال مودی کی انتہائی متعصبانہ پالیسیز نے اور ہندوتوا کی پالیسی نے آج بھارت میں پیدا کی۔ میرے نقطہ نگاہ سے یہ جو صورتحال ہے اس کا بھارت 100% خود ذمہ دار ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے 2 لوگ پکڑے، اب خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ 2 لوگ جو ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے قتل کیا، یا یہ کوئی 2 مسلمانوں کو پکڑ کے تو پھانسی لگا دیں گے، کیونکہ ان کو لے جائیں عدالت میں تو وہاں تو مسلمان اگر اس کے اوپر الزام ہے تو بہت زیادہ ثبوت وغیرہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہاں تو عدالتیں جو ہیں وہ بنانا ریپبلک تو ہم نے ایسے ہی سنا ہوا ہے، بنانا ریپبلک تو چھوڑ دیں، وہ صرف ایک مذہب کی عدالتیں ہیں، باقی سب ان کے سامنے اندھیر نگری ہے۔ لہذا وہ ان کو پھانسی دے دیں گے جو 2 پکڑے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو غلاظت جو بی جے پی ہمیشہ کرتی رہی ہے کہ کوئی بھی ان کے ہاں کوئی واقعہ ہو تحقیق نہیں کرنی، کچھ نہیں، اس سے پہلے ہی الزام پاکستان پہ۔ اب کہہ دیا جی کہ یہ پاکستان میں کوئی دعوت اسلامی کوئی پارٹی ہے یا کوئی ہے آرگنائزر، اس سے اس کا واسطہ ہے۔ کیا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی حمیت اور غیرت نہیں ہے؟ کیا ان کو پاکستان سے کسی کی ضرورت ہے؟ جتنے لمبا، جتنا بڑا جلوس اور احتجاجی جلوس میں کہوں گا اس معاملے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے جس طرح ریئیکٹ کیا ہے بھارت میں اور جس طرح انہوں نے احتجاجی جلوس نکالے ہیں، وہ خود اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان یہ چیز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنی ذات پہ ڈنڈے کھائے، ماریں کھائیں، بہت ظلم سہے، لیکن اپنے نبی کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ معاملہ بھی دبا نہیں ہے، یہ چلے گا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کے لیے کوئی سزا نہیں۔ جب آپ کا اپنا نظام، جب حکومت آپ کی کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتی تو پھر عوام جو ہیں وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں جو ابھی قتل ہوا وہ میں سمجھتا ہوں قانون اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے، اس لیے کہ ریاست چپ تھی اس پہ۔ مودی کی طرف سے کنڈمنیشن نہیں آئی، ان کے لیے کوئی خاص سزا نہیں۔ اور یہ ایک چیز آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک ان لوگوں کو کوئی واضح سزا نہیں دی جائے گی، میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو بھول جائیں گے یا خاموش رہیں گے۔ یہ سارا واقعہ جو کچھ ہوا اس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے ہے، اور اس حرمت کو اگر مسلمان کہیں بھی کسی بھی ملک کا ہے، اگر وہ اس حرمت کی پاسداری نہیں کر سکتا تو وہ مسلمان ہے نہیں، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ مسلمان بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، ان اور چیزوں میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور گناہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نقطہ ہے جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھارت میں آگے فسادات سے بچنے کے لیے
ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس کام کے مجرم تھے، جنہوں نے یہ حرکت کی، ان کو سزا دیں۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو فساد رکے گا نہیں، یہ چلتا رہے گا۔ کیونکہ ہندو کا تعصب میں سمجھتا ہوں وہ ریئیکٹ کریں گے، اس ایک کنہیا لال کے قتل کے اوپر ریئیکٹ کریں گے، کئی مسلمانوں کی جان جائے گی، لیکن نوپور شرما کو تو پھر بھی سزا نہیں ہوگی، لہٰذا پھر مسلمان ریئیکٹ کریں گے اور اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ تو بھارت نے خود یہ نفرتیں پیدا کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے جنجل میں، ایک ایسے جنجال میں ڈال دیا ہے جہاں کوئی نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس کے لیے خون بہتا رہے گا۔ اس کا الزام پاکستان پہ لگانا کہ یہاں کی کوئی یہ انتہائی شرمناک اور انتہائی بیہودہ بات ہے، کیونکہ سیدھی سی چیز ہے کہ مسلمان مسلمان ہے، وہ جہاں بھی کہیں ہوگا وہ حرمت رسول کے اوپر کٹ مرے گا۔ یہ وہ سیدھی سی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔